ایک جانب پاکستانی معیشت IMF کی مصنوعی آکسیجن کے لیے منتظر ہے، سسک رہی ہے عوام پر، دوسری جانب مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ اور اسی جانب ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومتی عللے تللے میں کمی تو درکنار، بلکہ وزراء، مشیران اور معاونین کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاتھ میں کشکول اور عیاشی کا یہ عالم کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ہر روز ایک نیا ریکارڈ بنتا ہے اور ہر کچھ روز کے بعد وہ ٹوٹ رہا ہے۔ آج وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا پرانا ریکارڈ توڑ دیا اور اپنے ثوابدیدی اختیارات کو بے دریغ انداز میں استعمال کر کے ایک دن میں مزید یکمشت 7 MNAs کو معاونین خصوصی مقرر کر دیا اور ان کو وزرائے مملکت کا عہدہ بھی دے دیا۔ اس کے بعد 13 اتحادیوں کی PDM حکومت میں وفاقی کابینہ اراکین کی تعداد بڑھ کر 85 ہو گئی ہے، جس میں 34 وفاقی وزراء، 7 وزرائے مملکت، 4 مشیر، 40 معاونین خصوصی شامل ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جب پچھلے سال اپریل میں حکومت سنبھالی تھی تو کابینہ اراکین کی تعداد 37 تھی، لیکن صرف 10 مہینے میں 48 نئے اراکین کا اضافہ کیا، یعنی کہ دوگنا سے زیادہ، جس کے بعد اب ان کی کابینہ 85 رکنی ہو چکی ہے، جو عمران خان کی 52 رکنی کابینہ سے تقریباً دگنی ہونے کی جانب گامزن ہے۔ وفاقی کابینہ کے اراکین کی تعداد کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ آج مقرر کیے جانے والے تمام 7 معاونین خصوصی کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہی ہے۔ ان کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا، تاہم ان کا فی الحال کوئی وزارت، محکمہ یا قلمدان ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے 40 میں سے 32 معاونین ایسے ہیں جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے۔ بظاہر متعدد معاون خصوصی اعزازی طور پر کابینہ میں شامل ہیں اور انہوں نے تنخواہ لینے سے انکار کیا ہے، لیکن وزیر مملکت کے برابر عہدہ ملنے کی وجہ سے انہیں 1 لاکھ روپے رہائش کے لیے دی جاتے ہیں۔ میڈیکل، یوٹیلیٹیز بل، سرکاری دوروں کے اخراجات وہ بھی انہیں ملیں گے۔ ان اراکین کابینہ کے سٹاف، ڈرائیور، گھریلو ملازمین کی تنخواہیں بھی الگ ہیں۔ تمام اخراجات ملا کر کابینہ کا رکن ملکی خزانے پر تقریباً 1 کروڑ مہینے کا پڑتا ہے۔ اس صورتحال نے شہباز حکومت کے مشکل معاشی فیصلوں اور بجٹ کے دعووں کی قلعی کھول دی ہے۔ خیال رہے سابق چیف سیکرٹری ناصر محمود کھوسا کی سربراہی میں شہباز حکومت کی قومی کفایت شعاری کمیٹی نے پچھلے مہینے 30 رکنی کابینہ کی تجویز وزیر اعظم شہباز شریف کو دی تھی۔ انہی کی بنائی ہوئی کمیٹی نے پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں، الاؤنسز، مراعات اور سفری اخراجات میں 15% تک کٹوتی کی سفارش کی تھی۔ سابق وزیر تجارت محمد زبیر خان نے شہباز حکومت کی قومی کفایت شعاری کمیٹی میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ زبیر خان صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، یہ تو آپ نے بڑا صحیح فیصلہ کیا تھا کہ اس قومی کفایت شعاری کمیٹی میں جس کا آپ کو ممبر بنانا چاہتے تھے وزیر اعظم، آپ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کی سفارشات کا یہ حشر ہوگا جس کا کہ آج ہم نے مذاق اڑتا دیکھا ایک طرح سے، جب یکمشت وزیر اعظم صاحب نے اپنی کابینہ میں 7 اراکین کا اضافہ کر دیا اور وہ کمیٹی جو تھی وہ تو صرف 30 اراکین کابینہ کی بات کر رہی تھی اور اب یہ 85 کی کر دی وزیر اعظم نے۔ کامران شکریہ بلانے کا۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی مجھے کہ مجھے اس شرمندگی سے بچایا کہ ایسی ایک کمیٹی کا ایک میں رکن بنتا جو بالکل بے معنی اور جس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ میرے ان کے جو خیالات ہیں، ان کی پالیسیز ہیں، ان کے ساتھ اتنے اختلافات ہیں اور میں آپ لوگوں کے پروگراموں پر وہ بیان ہی کرتا رہا ہوں۔ ابھی اس موقع پر آ کر ان کا حصہ بننا جو ہے وہ تو بالکل نہایت مطلب کہ میرے ساری سوچ اس کے برخلاف ہے۔ لیکن خان صاحب کوئی تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، جب آپ نے بنائی کسی نے آپ کو فورس تو نہیں کیا تھا کہ آپ قومی کفایت شعاری کمیٹی بنائیں اور یہ آسٹیریٹی آپ لائیں، آپ کی مرضی ہے، بادشاہ جو جی میں آئے کریں، تو کیوں یہ کیا گیا؟ یہ کیوں ایک طرح کا یہ پورا کھیل ہوا؟ اس کے بعد دیکھیں بڑے معزز لوگ اس میں شامل ہیں، چلے آپ کی فور سائٹ تھی آپ نہیں شامل ہوئے، لیکن باقی لوگ بڑے اچھے، کھوسا صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ہمارے بہت ہی معزز بیوروکریٹ ہیں، تو ان کی سفارشات کو اس طرح سے پھینک دینا تو پھر یہ کیا تھا؟ there has to be some method in the madness۔ جناب دیکھیے یہ تو میں 2 سالوں سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ اس ہمارے اکنامک بحران کا حل کا ایک جو سب سے پہلا اور اہم قدم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمام حکومتیں جو ہیں 5 وہ کم از کم اپنے اخراجات میں 20% کٹوتی کریں۔
تو یہ جو خیال ہے، یہ سوچ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ وہ پکڑ رہی ہے، اور سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے بغیر ہمارا یہ جو ڈالر کا بحران ہے یا ہماری مہنگائی کا بحران ہے، اس نے ہٹنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے شاید اس کے ساتھ سیاست کرنے کی کوشش کی کہ چلو ایک کمیٹی بنا لو۔ آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں کسی کام کو جب وہ کرنا ہو، اس کو خراب کرنا ہو تو اس کے لیے کمیٹی بنا دیتے۔ تو یہ بھی اس قسم کی ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کے بس کہ اپنے لیے سیاسی پوائنٹ آ گئے کہ ہم کفایت شاری کریں، اور ساتھ ہی یہ ممبر بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے حالات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور سب سے جو اس کا جو برا اثر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کریڈیٹرز ہیں، جو ہمیں قرضہ دے رہے ہیں، جو ہماری امداد کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، IMF والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹنگ کریں، اور یہ الٹا اپنے کیبنٹ ممبرز بڑھا رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر پرائم منسٹر صاحب کو اس بات سے کھیلنا چاہ رہے تھے، جو تمام ایسے پی ایمز ہیں وہ کیوں نہیں خود بخود ریزائن کر جاتے کہ نہیں، ملک کے حالات کے نہیں سر، وہ تو ریزائن تو بالکل کر جائیں اگر ذرا سی بھی ایک کوئی کانشیسنس کی بات ہے نا۔ دیکھیں 40 ایسے پی ایم، وزیر اعظم کے معاونین خصوصی، 30 کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسی کیبنٹ میں بیٹھے جس میں ان کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، اور وہ کیسے وزیر اعظم صاحب نے 30 لوگوں کو رکھا ہے اور کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ واٹ از دس؟ سوچ دیکھیں نا، ملک کا درد، ملک کی جو حالات کی جو سمجھ، اگر کچھ بھی ہوتا ہے ان میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ تمام جن میں بھی کوئی کانشیسنس ہے وہ کل ریزائن کریں، وہ کہیں کہ ہمارا پارٹی سے اختلاف نہیں، پرائم منسٹر سے نہیں، لیکن ہم یہ عہدہ نہیں سنبھالتے اس لیے کہ ملک کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ابھی اس وقت تو کٹنگ کی ضرورت تھی، 20% اگر کٹنگ ہوتی تو یہ ملک ان حالات میں کبھی ہوتا ہی نہ۔ میں تو دیکھیں نا، یہ جو ہے یہ سارے ہماری سول گورنمنٹ میں، ہماری جو ڈیفنس ہے اس کے اندر، یہ تمام میں کٹنگ کرنی تھی، تمام پروونشل گورنمنٹس میں کرنی تھی۔ ابھی تو اور جو آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں جو اسپینڈنگ ہوئی، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں الیکشن کو مد نظر رکھ کر۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ قوم کے مفاد کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہاں پر قوم کے مفاد میں فیصلے کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی حکومت چاہیے تھی، ایسی سوچ چاہیے تھی، ایسی ایک اکنامک ٹیم چاہیے تھی جو صرف ملک کے مفاد میں فیصلے کرتی اور نہ کہ سیاست کو سامنے کرتی۔ ابھی تو یہ جو ایک کانفرنٹیشن چل رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو بٹوین دا گورنمنٹ اور اپوزیشن، اور اس میں جو گورنمنٹ کے جو طریقہ کار ہے وہ ایک اور ہمارے پورے ملک کے اوپر ایک سایہ ہے، جو ایک فاشسٹ طریقے سے لا کو وائلیٹ کر کے، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے جو باتیں کی جاتی ہیں، چاہے اگر یہ پوسچرنگ بھی ہے تو اس طرح کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایسے حالات میں تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اکنامک مسائل ہیں، جو انرجی سیکٹر کے مسائل ہیں، جو ہمارے ڈیٹ کے مسائل ہیں، میں کہتا ہوں اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس پر کوئی پارٹیوں کے درمیان کشیدگی نہیں ہے۔ وہ سب انہوں نے پکڑا دیا ہے IMF کو، اور IMF جو ہمیں پرسکرپشن دے رہی ہے، میرے خیال میں ان میں کئی چیزیں تو لازمی ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو میں کہتا آ رہا ہوں کہ کٹنگ کریں یہ، لیکن جہاں پر کچھ پالیسیز ہیں، انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی ہو گئی، یا انرجی کی قیمتوں کو بڑھانے کی پالیسی ہو گئی، بجائے اس کے کہ جو ہمارے لائن لاسز ہیں یا وہ ختم کریں۔